السلام علیکم ناظرین، آج ہم حضرت داؤد علیہ السلام پر گفتگو کریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل ہی میں سے نبی ہیں۔ ہم نے کل اور اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام پر گفتگو کی تھی۔ آپ کو یہ یاد ہوگا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے زمانے میں جو بنی اسرائیل تھے، جو ان کے قبیلے تھے، حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے اندر بہت سارے تبدیلیاں آئیں، بت پرستی میں انوالو بھی ہوئے، اور ایک بہت بڑی تبدیلی یہ آئی کہ ان کے اندر دو گروہ بن گئے، دو چیزیں اسپلٹ ہو گئیں، اور وہ جو دونوں گروہ ہیں ان میں سے ایک گروہ بنی یہودا اور دوسرا بنی اسرائیل کہلایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا تعلق بنی یہودا سے تھا، یعنی وہی جو اسرائیل کی جو شاخ آ رہی تھی اس کے جو دو گروہ تھے ان میں سے بنی یہودا سے آپ کا تعلق تھا۔ آپ کے بارے میں قرآن مجید فرماتا ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو صاحب قوت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو صاحب قوت فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً ان کی سیرت کے اندر کوئی ایسے کارنامے نمایاں ہوں گے جن سے ان کی جواں مردی، ان کی بہادری نمایاں ہوتی ہوگی۔ آپ کو ایک واقعہ بتاتے چلیں جو قرآن مجید میں تو مذکور نہیں ہے، بائبل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک پیغمبر ہوا کرتے تھے جن کا نام تھا حضرت سموئیل علیہ السلام۔ ہم نے اپنے قصص کی سیریز میں ان کا ذکر نہیں کیا، اس کی وجہ یہ کہ ہم نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ہم ان تمام پیغمبروں کا احاطہ کریں گے جن کا ذکر صرف قرآن مجید میں ہے۔ چنانچہ حضرت سموئیل علیہ السلام جب بوڑھے ہونے لگے تو ان کی قوم نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں جو ہمارے اوپر نگہبان ہو اور ہم اس کی سربراہی میں لڑیں۔ حضرت سموئیل علیہ السلام کو یہ بات ناگوار گزری، لیکن قوم کے اصرار پر آپ نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے ایک بادشاہ کو مقرر کیا، اور اس بادشاہ کا نام تھا طالوت۔ طالوت جو بادشاہ مقرر ہوا، طالوت کے ساتھ ایک جنگ کا معاملہ پیش آیا، اور اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام بچے تھے، یعنی کہ تقریباً 10-12 برس کے تھے۔ چونکہ یہ بنی اسرائیل میں طالوت ایک بادشاہ تھا، طالوت نے جب اپنی فوج دشمنوں کے سامنے اتاری تو طالوت کا مد مقابل تھا جالوت، جس کو انگریزی زبان میں جولیا کہتے ہیں۔ یہ جو جالوت ہے یہ بہت ہی زیادہ فسادی تھا، اللہ تعالیٰ کا نافرمان بھی تھا۔ اس جالوت سے مقابلہ کرنے کے لیے طالوت کی فوج میں سے حضرت داؤد اٹھے جو بچے تھے 10 سال کے۔ حضرت داؤد نے اپنے بادشاہ طالوت سے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس جالوت کو قتل کر دوں۔ وہ پہلے تو نہیں مانے، لیکن آپ کے اصرار پر انہوں نے اجازت دی، اور حضرت داؤد علیہ السلام جو بچے تھے انہوں نے اس بڑے متکبر بادشاہ کا جس کا نام جالوت تھا سر قلم کر دیا۔ یہ جواں مردی تھی جس کو قرآن مجید بھی بیان کرتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کا قتل کیا۔ آپ کی اس جواں مردی کو دیکھ کر وہ طالوت جو تھا بادشاہ وہ اتنا متاثر ہوا کہ آپ جب بڑے ہوئے تو آپ کے ساتھ اس نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بچپن ہی سے جو شکار وغیرہ کھیلا کرتے تھے، اور شیر، ریچھ وغیرہ سے آپ کا جب بھی مقابلہ ہوتا تھا آپ کبھی بھاگتے نہیں تھے۔ یہی وہ جواں مردی تھی جس کا قرآن مجید نے کہا انہ اواب، یعنی وہ بہت زیادہ صاحب قوت تھے۔ جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بادشاہت عطا کرتے ہیں، آپ کو اس قوم کا بادشاہ بنا دیا جاتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ بادشاہ بنا دیا جاتا ہے، 30 سال کی عمر میں آپ بادشاہ بن جاتے ہیں اپنی قوم کے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ ایک اور کام کرتے ہیں کہ اپنا دارالسلطنت جو ہے وہ ہبرون سے بدل کر یروشلم پہ لے آتے ہیں، یعنی یروشلم دراصل اس بادشاہت کا کیپٹل بنا دیا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید ہمیں جو اور کس چیزیں بتاتا ہے وہ یہ کہ آپ کے معجزات میں سب سے بڑا ایک معجزہ یہ تھا کہ آپ پرندوں کی زبان سمجھتے تھے۔ آپ کے سامنے پہاڑ مسخر کر دیے جاتے تھے، اور جب آپ اپنی اتاری جانے والی کتاب زبور آپ پر اتاری گئی تو جب آپ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو آپ کا لہن جو ہے، آپ کے آواز، آپ کی قرات اتنی پیاری تھی
کہ جب آپ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو اس تلاوت کے نشے میں پہاڑ اور پرندے جھومنے لگتے تھے، پہاڑ بھی ہلنے لگتے تھے آپ کی اس تلاوت کے ساتھ ساتھ۔ دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزے کے طور پر عطا کی تھی وہ یہ تھی کہ نہ صرف یہ کہ آپ پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، پہاڑوں سے مخاطب ہوتے تھے، بلکہ جو لوہا ہے وہ آپ کے ہاتھوں میں موم اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تھا۔ جیسے کہ موم پگھلتا ہے، آپ کے ہاتھ میں لوہا پگھل جاتا تھا اور آپ اس لوہے سے اسلحہ اور زرہیں بنایا کرتے تھے۔ نہ صرف یہ، حضرت داؤد علیہ السلام شجاعت اور جنگ کے میدان میں ایک بہت بڑے سپہ سالار تھے۔ یہ جو لوہے کی جو میں نے بات کی، اس سے زرہیں بناتے تھے، اور اسی لیے تاریخ میں سب سے پہلے زرہیں بنانے اور جو لوہے کے ذریعے اسلحہ بنانے کا جو کوئی روایت ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام سے ہی چلی آ رہی ہے۔ ایک اور چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام فہم و فراست کے مالک بھی تھے۔ آپ نہ صرف یہ کہ اپنی سلطنت میں بادشاہ تھے، بلکہ آپ عدالت کے اندر قاضی بھی تھے۔ آپ کی سلطنت میں جو بھی معاملات ہوتے تھے، جو جھگڑے ہوتے تھے، جو فساد ہوتے تھے، کبھی دو گروہوں کے درمیان کوئی معاملہ کرنا ہو، فیصلہ کرنا ہو، تو حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں ہی پہنچتے تھے لوگ۔ زبور وہ کتاب ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی حمد سے متعلق ہے، اس میں زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا موجود ہے، اور یہ زبور وہ آسمانی کتاب ہے کہ جو حضرت داؤد علیہ السلام پر اتاری گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، بہت سارے بیٹے اور آپ کی بیٹیاں بھی تھیں، لیکن ان میں سے ایک بیٹے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبری نصیب کی، وہ تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ گویا حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کے اس وفات کے بعد، آپ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، نہ صرف یہ کہ پیغمبر بنائے گئے بنی اسرائیل کے لیے، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی آپ نے، اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی، اور آپ کو بھی پرندوں کی اور پہاڑوں کی اور ان چیزوں کی بولیاں بھی سکھائی گئیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا مقبرہ یہاں پر اس وقت موجود ہے فلسطین میں، یروشلم میں، جہاں پر آج بھی مختلف افراد، یہود و نصارہ اور مسلمان بھی وزٹ کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال کس برس میں ہوا، آپ کی عمر مبارک کیا تھی، اس بارے میں ہمیں تورات یا زبور بالکل خالی ملتی ہیں، لیکن یہ بات ضروری ہے بتانی کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فن لوہا گری کی ابتدا کی، اور وہ لوہا جو آپ کے لیے موم بنا دیا جاتا تھا۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اس پروگرام میں ہم حضرت سلیمان علیہ السلام پر گفتگو کریں گے، اور یہ جانیں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام میں اپنے والد گرامی جیسی خصوصیات کے علاوہ اور کیا خصوصیات موجود تھیں۔ کل تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔